بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامشہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی بدلتی صورتحال، حکومت کی ڈگمگاتی کشتی آخری ہوچ کو لے لینے لگی۔ بین الاقوامی دباؤ کے بعد آئی ایم ایف کے وفد کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کے بعد اور اہم ملاقاتوں کے بعد حکومت کے بڑوں نے سر جوڑ لیا، اس حکومت کو رکھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بھی گفتگو شروع ہو گئی، تاہم ایک شخص کی انا، ضد، تکبر ملک کا نقصان کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں اس وقت حکومت سخت پریشان ہے کہ اس کا بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ایسے میں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ آئندہ جو ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے، جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ لے کر چاہت نہیں چل سکتے، ان تمام لوگوں کی فہرست عمران خان نے طلب کر لی ہے۔ پنجاب سمیت دیگر کئی لوگوں کو تحریک انصاف کے تنظیمی عہدوں سے فارغ کیا جانے کا امکان ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما خود کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ سستی شہرت کے لیے جھوٹے اشتہارات سے دعوے کر رہے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ انہیں کو اب عوام میں ووٹ نہ 2024 میں کسی نے دیا تھا نہ اب دے گا، یہ حکومت چھوڑ دیں گے۔ یہ بات دانیال عزیز جو نارووال سے مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے۔ جبکہ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور اس کے ساتھ 4 لوگوں کی عمران خان نے ذمہ داری لگا دی ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی جائے اور انہیں مکمل تفصیلات جو سپریم کورٹ میں عدالت میں جمع کرایا ہے، ڈوزیر، وہ آئی ایم ایف کو دیا جائے۔ کبھی امکان ہے کہ آئی ایم ایف، اسلام آباد کے اہم حلقے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سپریم کورٹ سے مل کر مطمئن نہیں ہوئی، آئیں بائیں شائیں ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ اہم ملاقاتیں آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے کی ہیں اور ان لوگوں سے کی ہیں جن سے کبھی کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ اب ان لوگوں کو بھی جواب نہیں ملا۔ اب یہ ناظرین، آئی ایم ایف کیا ہے؟ آئی ایم ایف ہے کہ پوری دنیا میں جسے یہ قرضے دیتے ہیں، پھر آپ کو دیگر ممالک بھی قرضے دیتے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف آپ کی امداد بند کر دے، قرضہ دینا بند کر دے، تو دیگر دوست ممالک بھی آپ کو قرض نہیں دیتے اور آپ ڈیفالٹ کی صورت چلے جاتے ہیں۔ اور موجودہ حکمران ڈیفالٹ کے ان کی ناقص معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل طور پر تباہ ہو چکی، آپ کی ایکسپورٹ کم ہو چکی، پاکستان میں بے روزگاری میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی صورت میں ہر مہینے لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ جو سرمایہ دار ہے وہ بھی اپنا سرمایہ باہر لے کر جا رہے ہیں ہنڈی کے ذریعے، اور ہنڈی کا کام خیر ماشاءاللہ 2-3 سالوں سے سب سے زیادہ طاقت میں ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان میں امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن بنایا گیا اور وہ کہا انویسٹر، انہوں نے ایک پینی بھی انویسٹمنٹ نہیں کی۔ انہوں نے کہا اس ملک میں تو رول آف لا ہی نہیں ہے، یہاں تو عدالتیں ہی نہیں ہیں، یہاں تو سرکاری ادارے اصلاح بن چکے ہیں، ہمیں کھالے دیں، ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ اسلام آباد اور دیگر ممالک امریکہ سے آئے ہوئے جنہیں یہ کہہ رہے تھے انویسٹر ہیں، انہوں میں سے کسی ایک نے بھی انویسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، اب حکومت کی تو یہ صورتحال ہے کہ حکومت اپنی خارجہ پالیسی، بظاہر وزیر اعظم ہے لیکن خارجہ پالیسی اور چلا رہا ہے، بظاہر حکومت ہے، داخلہ پالیسی اور چلا رہا ہے، بظاہر حکومت ہے، اکانومی کوئی اور چلا رہا ہے، بظاہر حکومت ہے
لیکن حکومت مخالفین کو اور میڈیا کو کچلنے کے لیے طاقتوروں کو استعمال کیا جا رہا اور اس وجہ سے غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن عمر ایوب کی سربراہی میں آئی ایم ایف کو ایک بڑا ڈوزیر دے گا تو اس ڈوزیر کی بنیاد پر آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جائے گا اپنے واپس، اور پھر جو مارچ میں آئی ایم ایف نے قسط دینی ہے وہ اس آئی ایم ایف کا جو ڈیلیگیشن آج کل آیا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان میں انسانی حقوقی خلاف ورزیاں اور عمران خان کو دیوار سے لگانے کے بعد پاکستان دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں وکلا وہ احتجاج پہ، صحافی وہ احتجاج پہ، سیاستدان وہ احتجاج پہ، کسان وہ احتجاج پہ، سرکاری ملازمین وہ احتجاج پہ، غرض یہ کہ حکمرانوں کے علاوہ ہر کوئی احتجاج میں ہے۔ یہاں تک کہ مہنگائی 200-300% بڑھ گئی اور آمدن اتنی نیچے چلے گئی کہ اب عام شہریوں کا پاکستان میں 70% لوگوں کا 3 وقت کا کھانا مشکل ہو گیا، تعلیم اور صحت تو بظاہر ناممکن ہو گئی ہے۔ ناظرین ایسی صورتحال میں آئینی عدالت کا کردار بڑا مذکہ خیز ہے۔ اس سلسلے میں کورٹ رپورٹروں نے جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن گیا ہے حکومت گھبرائی ہے، پریشان ہے۔ جج صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا جواب دے کیا نہیں۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف سے 8 مرتبہ قرضے لیے گئے، لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے سپریم کورٹ اور دیگر اہم اداروں کے سربراہوں سے ملاقات نہیں کی، اور دوسری طرف آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے جو انہوں نے کہا تھا سرکاری افسر جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، جن کی تنخواہ 2-3-4 لاکھ ہے اور اربوں روپے کے جزیرے اور بیرون ملک میں پراپرٹی ہے، حکومت کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا سرکاری افسر تمام اپنے ایسٹ ظاہر کرے۔ یہ ایسا پھندا ہے کہ 90% افسران کی تنخواہ 2-3 لاکھ ہے اور ان کے بچے 10-10 5-5 لاکھ سے کی فیس پر بیرون ملک پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ لوگ آئے تھے تو ان کی حالت خاص نہیں تھی۔ کچھ لوگ یقیناً امیر ہوں گے، لیکن اگر سرکاری افسران چاہے جج ہو یا سرکاری کوئی بھی افسر ہو کسی بھی ادارے میں، انہیں اثاثے ظاہر کریں گے تو پھر انہیں بتانا پڑے گا کہ آپ نے 10 غیر ملکی وزٹ کی ہے، آپ کے بچے اتنے مہنگے سکولوں میں باہر کیسے پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اب حکومت، کیونکہ حکومت کا نون لیگ کا تو شیوہ ہی یہی ہے، یہ پولیس کو کرائے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ ایف آئی اے کو، نیب کو اور سرکاری اداروں کو سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین اب پاکستان تحریک انصاف نے ڈوزیر بنانا شروع کر دیا ہے، اور جس میں 2022 سے لے کے جس طرح حکومت گرائی گئی، جس طرح ایم پی ایم این اے کو خریدا گیا، اغوا کیا گیا، مارا گیا، اور لاکھوں مقدمات کی تعداد ہو گئی اگر کاؤنٹ کیا جائے، اور لا تعداد چھاپے ہیں، کس طرح کس عورت کو اغوا کیا، کسی مرد کو اغوا کیا، کن کو زبردستی کیا گیا، اور آروں کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ ایسا بھرپور ڈوزیر ہے جو حکومت کے خلاف چارج شیٹ اور ان کی گرفتاری کے لیے کافی ہوگا اگر اس پر انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھتا ہے۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی اہم ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اب 26ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم تحت کیے گئے تمام ہائی کورٹس میں ججوں کو اور سپریم کورٹ میں جج لانے اور آئینی بینچ بنانے والے کا وجود بھی خطرے میں پڑ چکا ہے، کیونکہ حکومت آئی ایم ایف سمیت دیگر بین الاقوامی اداروں کو اس پر مطمئن نہیں کر سکی، اور اس میں ظلم، زیادتی اور ناانصافی کی بو آ رہی ہے۔ ناظرین عمر ایوب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ایک اہم سوال اٹھا دیا ہے جس پر حکومت جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتی۔ عمر ایوب نے کہا ایس آئی ایف سی پر
سوال اٹھایا کہ تعلیمی قابلیت پوچھ لے کہ جنہیں SIFC میں بٹھایا گیا ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، ان کا تجربہ کیا ہے۔ SIFC ایک اسدا عمر ایوب کے مطابق بن چکا ہے۔ ان لوگوں کی تنخواہیں کتنی ہیں، تعلیمی قابلیت کیا ہے، اب تک کتنی سرمایہ کاری لائے ہیں؟ اس کا جواب ہے 0/0۔ عمر ایوب کے اس بیان پر جو طریقے انصاف کے انہیں خاصے کیڑے مکوڑے لگے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان نے بڑے مطمئن جیل میں بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حکومت اب اپنے وزن پر گرنے والی ہے، عوام نے جتنی قربانیاں دینی تھی دے دی۔ انہوں نے کہا میں نے سینکڑوں مرتبہ پاکستانی عوام کو کال دی تو ہر وہ بات پر لبیک آئی۔ اس پر پولیس کے کچھ افسران کی بھی فہرست بنا لی گئی ہے۔ پولیس کے پنجاب میں خصوصاً کچھ افسران کی فہرست بنا لی گئی ہے جنہوں نے مظالم کیے۔ اس سلسلے میں میری تحریک انصاف کے سرکردہ رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ایسے افسران اہم عہدوں کی بجائے جیلوں میں جانے چاہیے جو اختیارات سے تجاوز کر کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال مارتے ہیں۔ اس سلسلے میں نواز کھوکھر نے سے جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ انہوں نے کہا مجھے یہ چیز مار رہی ہے کہ IMF کا وفد چیف جسٹس سے مل رہا ہے اور عدلیہ پر بات کرے گا، ایک جرنلسٹ نے کہا، جس پر انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ یہ چیز آپ کو باور کیوں کر رہے ہیں، آپ تو خود مختار ملک ہی نہیں ہیں، آپ دوسروں کے پیسوں پر چلتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ چودھری بن کر رہیں، مال دوسرے ادھروں ادھروں کھائی جاؤ تو اپنا مال بیرون ملک بنائی جو۔ اب لگتا ہے پنجاب میں سیاسی انتقام کرنے والے افسران کچھ چھٹی مانگ رہے ہیں اگر یہ حکومت جاتی ہے، جس کے جانے کے آثار بہت زیادہ واضح طور پر نمایاں ہو چکے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اچھی خبر بھی ہے۔ میں جانتا ہوں 9 مئی 2023 میں میں خود علیمہ خان کے ساتھ کئی دفعہ رابطے میں تھا اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جناح ہاؤس گئی ہی نہیں۔ 9 مئی والے دن جب 9 مئی کا واقعہ بنایا گیا، علیمہ خان اس وقت جناح ہاؤس گئی ہی نہیں۔ گزشتہ روز انہیں اس کیس سے انہیں اور ان کی بہن علیمہ خان کو بری کر دیا ہے۔ ایسے ہزاروں جھوٹے مقدمات انہوں نے درج کیے ہیں۔ غرض تو یہ تھا کہ وہ درجنوں پیشیاں، سینکڑوں پیشیاں کھل چکی ہیں۔ جس نے یہ جھوٹا پرچہ درج کیا تھا، جس نے انہیں بے گناہ نہیں کیا تھا، سب سے تو پہلے انہیں نوکری سے نکال کر ان پہ یہ مقدمہ درج کرنے چاہیے اور انہیں پتہ لگنا چاہے کہ 1.5 سال دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایسے پولیس افسران اپنے محکمے کے لیے داغ ہے، دھبے ہیں۔ اپنا مال تو آپ نے امریکہ بھیج دی ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہاں کتنی انویسٹمنٹ کی، کس منی لینڈر کے ذریعے۔ یہ جوڈیشل کمیشن تو بیٹھنے دے۔ بہرحال علیمہ خان اور ان کی بہن کو عدالت نے بری کر دیا، لیکن پولیس افسروں نے جنہوں نے جھوٹا مقدمہ درج کیا، چلان کیا، انہیں نہیں کیا۔ ناظرین، اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے دوبارہ پیغام دیا گیا کہ آپ چند دن صبر کر لیں، ہم 26ویں ترمیم بھی ختم کرتے ہیں اور اس حکومت سے جان بھی چھڑاتے ہیں، تو جس پر انہوں نے کہا نہیں، NRO نہیں، ان حکمرانوں کے نام چند نام عمران خان نے ایک ملاقات میں کسی کو دیا کہ ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب کر دیا ہے اور ان کا پاکستان میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے نام ECL میں ڈالیں، ملک سے بھاگ جائیں گے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اب عمران خان کے جیل سے باہر آنے کے آئینی تقاضے تو پورے ہیں، لیکن لاہور سے لگے گئے جج اور 26ویں ترمیم غیر آئینی ترمیم میں کیے گئے جج کے بعد یہ کیس لمکایا تو جا سکتا ہے، اسے سزا برقرار نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ کی بھی اب کریڈیبلٹی آہستہ آہستہ اس پر سوال آتا ہے۔ اور اعتزاز احسن کہتے ہیں اتنا برا دور تو قائد فائد عیسیٰ کا نہیں تھا جو اب ہے۔ ناظرین، عمران خان کے لیے لاتعداد قربانیاں دینے والے آدم سواتی جو سینیٹر ہے، جو ان کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے، ان کی بیوی کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ عیاں تصویریں جعلی کی گئی، بار بار انہیں مارا گیا، فٹ بال کی طرح مارا گیا۔ انہوں نے آدم سواتی نے کہا کہ مجھے فٹ بال کی طرح مارا گیا، تشدد کیا گیا، مجھے 9
दिन CTD में रखा गया, लेकिन इस उम्र में भी इमरान खान के कारकुन की हैसियत से साथ खड़ा हूं और आखिरी दम तक इमरान खान के लिए जदोजहद करता रहूंगा। और मैं हुकूमत को मुतालबा करता हूं और ताकतवर हल्कों को कि मुल्क में जबर फसादियत का दौर ख़त्म किया जाए। अब अवाम घर नहीं बैठेगी और अवाम ने साबित कर दिया है कि अवाम अपना हक लिए बगैर इस हुक्मरानों की हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ आदम स्वाति ने कहा है कि अदारों से कहता हूं कि इमरान खान को सीने से लगाएं। आपने उस पर कातलाना हमला करके देख लिया, वो डटा रहा। आपने उसके घरों में छापे मार लिए, वो डटा रहा। आपने जेल में डाल दिया उसको, उसके बीवी बच्चों को। इमरान खान नहीं झुका। उन्होंने कहा है अदारों को क्या कहते हैं, इमरान को सीने से लगाए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान ने, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा लीडर दिया है, इसका फायदा उठाए, वरना हुकूमत तो जाएगी लेकिन पाकिस्तान पर भी सुहाएंगे। इस आदम स्वाति ने जितने मजालिम उठाए हैं, इसके बाद डट के इस उम्र में खड़ा है। ऐसे लोग ही तारीख में जिंदा रहते हैं। जुनैद अकबर की तब्दीली अच्छी है। पंजाब में इमरान खान को तब्दीली लाना होगी बहुत जल्द। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आईनी अदालत की बचकियां उड़ेड़ दी। ऐसे ऐसे सवाल किए कि आईनी अदालत से सवाल नहीं रहा, वो आए बाएं शाएं करते रहे। उन्होंने कहा आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है। सलमान अकरम राजा के बाद आर्मी एक्ट ब्लैक हो जाए, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हकूक खत्म हो जाएंगे, बल्कि खत्म हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब खत्म हो गए हैं। ना किसी की बीवी महफूज है, ना बच्चे महफूज है, ना बहन महफूज है, ना मदरूर है। जबकि जरताज गुल का आज एक पेशी में डयाला जेल में गई, पीछे से वारंट निकाल के गए। PTI की लीडर 95% मुख्तलिफ अदालतों में चक्कर लगाती रहती हैं और अदालतें 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत का एक आला कार बन चुकी हैं। नाज़रीन, ऐसे में बाज़ लोग कहते हैं कि मौजूदा हालात में इस मुल्क का चलना बज़ाहिर नामुमकिन होता जा रहा। फौजी अदालतों के केस के समात में घरेलू मसला है। अगर पहले बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ली जाए, जस्टिस जमाल मंदोखेल, तो क्या है, आर्टिकल 3 में डालकर मिलिट्री कोड भेजा जाएगा। सलमान अकरम राजा ने तो आज कमाल कर दिया। आईनी तरमीम के बेनिफिशरी जज जिन्हें जबरदस्ती जज बनाया गया, उनके पास कोर्ट बोर्ड के बाद कोई सवाल। नाज़रीन, एक आखिरी खबर पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान माशी सियासी तौर पर है इमरान खान की अब जितनी देर जेल में रखेंगे बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ता जाएगा। अगर IMF ने किस्त रोक दी तो याद रख लें, आप डिफ़ॉल्ट इसलिए नहीं हो रहे कि चीन और सऊदी अरब ने कर्जा रोल ओवर कर लेता है। अब मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। एक अच्छी खबर है, इमरान खान के जेल में कैद काटा और पूरी PTI अंदर रही, सहाफ़ियों ने कुर्बानियाँ दी, सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद हुआ, लातदाद का माशी कत्ल किया गया। एक अच्छी खबर है कि पिछले पौने 3 साल से शरीफ फैमिली का कोई शख्स भी बीमार नहीं हुआ, वरना किसी के प्लेटलेट्स बिगड़ जाते थे, किसी की कमर में दर्द हो जाती थी, किसी के गले में खराश आ जाती थी। कभी नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से बार बार अमेरिका लंदन जाते थे, कभी शहबाज शरीफ साहब जाते थे, कभी मरीम नवाज जाती थी, कभी उनके फैमिली थी। 3 साल जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और PDM 1 और निगरान हुकूमत और PDM 2 आई है, इनकी बीमारियां ख़त्म हो गई हैं। जेल में जाते हैं तो आसफ अली जरदारी व्हील चेयर और लाठी का इस्तेमाल करते हैं। नवाज शरीफ जेल में जाते हैं तो प्लेटलेट्स गिर लेते हैं, सर्विस अस्पताल दाखिल हो जाते हैं और हर तीसरे दिन मेडिकल पहुंच जाते हैं। एक शख्स जेल अडयाला जेल में बंद है, इमरान खान, जिसकी सितंबर में लाइट बंद की गई, बिजली बंद की गई, खबस था। तो जेल का एक मुलाजम गया, उन्होंने कहा आपकी लाइट खोल ली है। उन्होंने कैमरे की तरफ देख के गुस्से में कहा बेशर्माओ, मैंने तो बिजली के बगैर रहने की आदत डाल ली है। बानी PTI इमरान खान ने जवाब दिया, और तुम फिर 2-4 दिन बाद लाइट बंद कर दोगे और अपनी एक्सरसाइज डंबर फेरने लग पड़े। अब ये डंबर हुकूमत पर फिरने वाला है, क्योंकि अपनी अवाम पर जुल्म कर करके अब बैनुल अक़वामी IMF हो, यूरोपीय यूनियन हो और अमेरिका से एक नया लेटर आने वाला है, जिसके बाद हुकूमत को खड़ा रखना मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।